نئے مالی سال کا پہلا دن 312 ارب روپے کے نئے ٹیکس نافذ، بغیر رجسٹریشن کاروبار اب نہیں ہو سکے گا۔ ایف پی آر کو نئے اختیارات مل گئے، تاجروں کے شناختی کارڈز بھی چیک ہوں گے۔ آن لائن بزنس کے لیے بھی رجسٹریشن لازمی، ٹی بلز اور انویسٹمنٹ بانڈز پر بھی نئے ٹیکس کی ادائیگی لازم۔ نان فائلرز کے بینک سے 75,000 روپے نکلواتے ہی ٹیکس حکام کو خبر ہو جائے گی۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر ٹیکس 25 سے بڑھ کر 29% ہو گیا۔ سولر پینل خریدنے پر 10% ٹیکس لاگو ہوگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عامر سیال سے۔ جی عامر، بتائے گا نئے ٹیکس کے حوالے سے۔ آغاز ہے اس پہ ایف پی آر کا کافی سخت ہدف ہے۔ ایف پی آر کو تقریباً 2000 ارب روپے سے زائد جو ہے محاصل حاصل کرنے، اور اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی استعمال کیا جائے گا۔ جو نئے ٹیکس ایف پی آر نے اس سال نہیں لگائے، تاہم ٹیکس ریلیف کو واپس لیا گیا ہے، اور سولر پینلز پہ جو ہے ٹیکس 10% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے۔ اس طرح پولٹری سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے، اور حکومت جو ہے 312 ارب روپے کے اضافی ٹیکس وصولیاں کرے گی ان اقدامات سے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایف پی آر ڈیجیٹلائزیشن کا استعمال کرے گا، مختلف سیکٹرز کے لیے الگورتھم ہوگا، اور ٹیکس چوری کو پکڑا جائے گا۔ ٹیکس چوری پہ جو ہے ایف پی آر نہ صرف اکاؤنٹ فریز کر سکے گا بلکہ گرفتاریاں بھی جو ہے وہ کر سکے گا، اور مینلی جو حکومت کا ٹارگیٹ ہے کہ تاجر طبقہ جو بہت بڑی تعداد ہے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، کہ ٹیکس نیٹ کی جو ہے یہ وسعت ہو اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے جو ہے نئے اقدامات کیے ہیں کہ اگر آپ 75,000 روپے سے زائد اگر ایک نان فائلر اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائے گا پیسے، تو اس صورت میں جو ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا، اور یہ لمٹ پہلے 50,000 تھی، سے 75,000 کیا گیا ہے۔ تاہم شرح بھی بڑھا دی گئی ہے، پہلے یہ 0.6% ہوتی تھی، اب اسے 1% کیا گیا ہے۔ تو اس سے حکومت کو جو ہے سب سے زیادہ ڈاکومنٹیشن کے فروغ پہ مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو بینکوں پہ شرح منافع ہے اس پہ بھی ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے۔ اگر جو میوچول فنڈ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ جو ٹیکس ہے وہ 25% سے بڑھا کر 29% کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ٹی بلز کی جو شرح ہے اس پہ بھی جو فروخت پہ ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ سارے ایڈمنسٹریٹو انتظامات ہیں، اور حکومت کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، اور یہی ایف پی آر کا جو ہے رواں مالی سال میں سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بلوچستان میں نئے مالی سال کا آغاز 50 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کے اجرا سے کر دیا گیا۔ بلوچستان حکومت کے اعلامیے کے مطابق فنڈز کا فوری اجرا صوبائی حکومت کی عملی تیاری، نظم و نسق اور سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ صحت، تعلیم، آبپاشی، سڑکوں اور توانائی کے ترقیاتی منصوبے فوری شروع ہوں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضل، بتائے گا یہ جو فنڈز جاری ہوئے ہیں ترجیحات کیا ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ یہ فنڈ جو جاری ہوئے ہیں یہ نئے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی فنڈ ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ 50 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ سے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان کی جانب سے فنڈ جو ہے وہ فوری طور پر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ فنڈ جو ہے صحت، تعلیم، آبپاشی، سڑکوں اور توانائی کے شعبے میں فوری طور پر جو ہے اس میں کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی کا کہنا ہے کہ ترقیاتی فنڈ کے اجرا پر اطمینان کا اظہار ہے، اور ان کا ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا ہے کہ ترقیاتی فنڈ کا اجرا کاغذی دعووں کا نہیں بلکہ عملی خدمت کا آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان میں باتیں نہیں، بجٹ کے ہر روپے کا نتیجہ زمین پر نظر آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا کہ جو ترقیاتی فنڈ تھے اس پہ بلوچستان حکومت زیادہ فوکس تھی، تو اس مرتبہ پھر جو نئے مالی سال کے حوالے سے جو خاص طور پر جو ترقیاتی فنڈ ہے اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلے کئی اہم عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جو شروع کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فضل طواب۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے مالی سال کا شاندار آغاز۔ 100 انڈیکس میں 2442 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ انڈیکس 1,28,073 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ مالی سال بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے کامیابیوں کا سال رہا، جس میں انڈیکس نے کئی اہم سنگ میل عبور کیے، اور اب نئے مالی سال کا بھی شاندار طریقے سے آغاز ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے سنگ میل عبور ہو رہے ہیں۔ 100 انڈیکس میں 2442 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا۔ انڈیکس 1,28,073 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے کامیابیاں رہیں، جس میں انڈیکس نے کئی اہم سنگ میل عبور کیے۔